اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کی قیمت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو، ایمان دوسرے پلڑے میں، پلڑا ایمان والا ہی بھاری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی قدر بھی کیا کرو، ایمان کی فکر کیا کرو، زندگی کی ہر سانس کے ساتھ اپنے ایمان کی فکر کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کے اندر بے شمار ایسے لوگوں کا حال دیکھا ہے جن نے زندگی بڑے ڈھنگ کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ گزاری ہے، لیکن خاتمہ بالایمان نصیب نہیں ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، بلم باور کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ وہ بلم باور تھا کون؟ بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اس کا تعلق تھا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، مستجاب الدعوات ولی تھا، ایسا ولی کہ زبان سے دعا نکلتی تھی اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ مستجاب الدعوات ولی تھا، نام بلم باور تھا، لیکن جب بدبختی نے ڈیرے لگائے، جب بدبختی آتی ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اب تھا اللہ کا ولی اور مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن نبی کے مخالف آ گیا، نبی کی مخالفت آ گئی، نبی سے ٹکر لگانا شروع ہو گیا۔ اور یاد رکھنا، جس کے سینے میں نبی کی مخالفت آ جائے، نبی کا بغض آ جائے، نبی کے معاملے میں حسد اور اناد آ جائے، پھر اس بندے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اعمال تو اعمال رہے، اس بندے کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نام ہی محبت رسول کا ہے، اور جہاں محبت کے بجائے بغض آ جائے، حسد آ جائے، اناد آ جائے، اس سینے میں ایمان نہیں رکتا۔ جس سینے میں بغض رسول آ جائے وہ سینہ ایمان سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، صحابہ بھی جا رہے تھے، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹولہ تھا جسے منافقین کا ٹولہ کہا جاتا ہے، جو اگرچہ حضور کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، ان کی داڑیاں بھی تھی، ان کے سروں پہ دستاریں بھی تھی، جبے بھی تھے، وہ نماز روزہ بھی کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، لیکن دل میں محبت رسول نہیں تھی، دل میں نفاق بھرا ہوا تھا۔ اب وہ منافقین کا ٹولہ بھی صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ جا رہا تھا۔ اب رستے میں ایک مقام پہ وہ بیٹھے نا، مل جل کر سارے منافق سر جوڑے اور سر جوڑ کر نا باتیں کرنے لگے، آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، یہ دیکھو محمد اور اس کے ساتھی یہ شام اور روم فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اور یہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رکھے گے، اور دیکھنا کہ شام اور روم کی فوجیں ان کا حال کیا کریں گی۔ اب ادھر نعوذ باللہ من ذالک یہ الفاظ اور جملے حضور اور حضور کے صحابہ کے بارے میں منافقین نے استعمال کی، جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور جہاد بھی کرتے تھے، تبلیغیں بھی کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ظاہری طور پہ کرتے تھے۔ اب صرف اتنے الفاظ استعمال کیے، ادھر خبر ملی میرے آقا حضور کو، میرے آقا حضور نے بلا کے دریافت کیا، کیا تم نے ایسی ویسی باتیں کی ہیں؟ اب سنو ان کا جواب، کہنے لگے ہم تو ویسے شغل میلہ لگا رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ویسے گپ شپ کر رہے تھے، دوستی کا ماحول تھا، گپ شپ لگا رہے تھے، صرف ٹائم پاس کر رہے تھے۔ بس اتنا جملہ انہوں نے کہا، رب العالمین کی طرف سے بھئی یہ خدا نازل ہو گئی۔ رب نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، میرے محبوب انہیں خبر دے دو، تم پہلے مومن تھے، بظاہر تم کلمہ پڑھتے تھے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ سب کچھ کرتے تھے، لیکن سنو تم نے میرے محبوب کی بے ادبی کی ہے، میرے محبوب کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، نازیبا خیالات اور تصورات رکھے گئے۔ یاد رکھنا تمہارے ان الفاظ اور جملوں کی وجہ سے تمہارا ایمان ضائع ہو چکا ہے، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے کافر ہو چکے ہو۔ اب دل میں بغض آیا، حضور کے معاملے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، اللہ نے ان کی نمازیں نہیں دیکھی، روزہ و زکوٰۃ و حج و تسابیح نہیں دیکھی، قیام و رکوع و سجود نہیں دیکھے، اللہ نے ایک چھوٹے سے جملے کی بنیاد پر اللہ نے ان کے اعمال بھی رد کر دیے، اللہ نے ان کا ایمان بھی ضائع کر دیا۔ یاد رکھنا جب دل میں بغض نبی آ جائے یا اللہ کے پیاروں کا بغض آ جائے، اللہ کے پیاروں کا بندہ مخالف ہو جائے، پھر نہ بندے کے ایمان باقی بچتا ہے، نہ بندے کے اعمال باقی بچتے، سب کچھ ضائع ہو گئے رہتا ہے۔ اب بلم باور تھا ولی، لیکن نبی کی مخالفت میں آیا، اور یہ تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے
کہ جس وقت اس نے نبی سے ٹکر لی اور نبی کے خلاف دعا کرنے لگ گیا، نبی کے خلاف، نبی کے حق میں نہیں، نبی کے خلاف اور نبی کی قوم کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دی۔ اس نے سمجھا کہ شاید میری اللہ کے دربار میں بڑی اپروچ ہے، میں جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کر لے گا، لہٰذا اگر نبی کے خلاف، نبی کی قوم کے خلاف دعا کروں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، یہ دعا بھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، بلکہ اس کی قوم کے اصرار کی وجہ سے اور بار بار اصرار کی وجہ سے اس نے جناب موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف دعا کی تھی۔ اب دعا ادھر کی مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ دعا بنی اسرائیل اور موسیٰ کے خلاف کر رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے جو جملے نکل رہے تھے وہ اس کی اپنی قوم کے خلاف دعا نکل رہی تھی، اور جو دعا اپنی قوم کو دے رہا تھا وہ دعا جناب موسیٰ اور ان کی قوم کی طرف پلٹ کے جا رہی تھی۔ یعنی جن کے لیے بد دعا کر رہا تھا ان کا نام دعا میں آتا تھا، اور جن کے لیے دعا کرتا تھا ان کا نام بد دعا میں آتا تھا۔ لوگ کہنے لگے بلم باور تجھے کیا ہو گیا ہے، اپنی قوم کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے اور موسیٰ کی قوم کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ حالانکہ معاملہ برعکس کرنا تھا، موسیٰ کی قوم کے لیے بد دعائیں کرنی تھی، اپنی قوم کے لیے دعائیں کرنی تھی۔ اب بلم باور کہنے لگا سنو، اب میرا اختیار بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ زبان میرے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، اللہ اکبر، میری دنیا بھی برباد ہو گئی ہے، میری آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ یہ قوم کے اصرار پر اس نے یہ معاملہ کیا تھا، اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا، اس کے سارے اعمال برباد کیے۔ صرف کیا کیا تھا کہ نبی کے خلاف دعا کی تھی، نبی کے قوم کے خلاف، اگرچہ اللہ نے دعا ان کے خلاف نکلنے نہیں دی، جو ان کے خلاف کرنا چاہتا تھا نام اس کی اپنی قوم کا آتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اس کے اوپر حملہ کریں تب بھی زبان باہر نکالتا ہے، بونگتا ہے، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے، تب بھی وہ بونگتا ہے۔ اللہ نے اسے کتے سے تشبیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو نبی سے ٹکر لے لیتا ہے پھر اس کے اعمال بھی برقرار نہیں رہتے، اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بے شمار لوگ گزریں، زندگیاں بڑے ڈھنگ کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزاری ہیں، لیکن خاتمہ بالایمان نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک دربار کے اندر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، مولا تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، تو نے ہمیں بے ایمان نہیں بنایا، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ اور پھر اپنے ایمان کی فکر بھی کیا کرو، قدر بھی کیا کرو۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں، اس کی وجہ یہ ہم نے ایمان کی قیمت کو جانا نہیں۔ لوگ چاولوں کی ایک پلیٹ کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، لوگ چند ٹکوں کی خاطر تھوڑی سی امداد آ جائے لوگ ایمان اور عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کے معیار کو، ایمان کی قیمت کو سمجھا نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ایمان کے معیار اور قیمت کو سمجھا ہے، ساری کائنات اٹھا کے، ساری کائنات کی دولت اٹھا کے، ساری کائنات کا سونا چاندی اٹھا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا جائے، ایمان کا سودا کیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ساری کائنات کو ٹھوکر مار دیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے قدر کو جانیں، ایمان کے معیار کو سمجھیں، تب بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایمان کی قیمت کو نہیں جانا، اسے کیا پتہ ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ یاد رکھنا دنیا کی ساری دولتیں مل کر بھی ایمان کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اپنے ایمان کی فکر بھی کیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، مولا جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر رہیں، اور جب موت آئے تو خاتمہ بالایمان ہو۔ ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، حق لا الہ الا